عبادت کا چونکہ جو جسم ہے وہ ہے اطاعت. جیسے میرا یہ جسم ہے 2.5 من کا وزن ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت وہ جان ہے. وہ جان نہ ہو تو جلد از جلد نہلا کے دھلا کے کفن پہنا کے قبر میں اتار دیں گے کہ کہیں خام خواہ جسم جو ہے جل سڑ نہ جائے. اصل سے جان ہے. جان تو نظر نہیں آتی، نظر تو جسم آتا ہے. لہذا اطاعت کا جو جسم ہے وہ ہے عبادت کا جسم ہے اطاعت، وہ نظر آتا ہے. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، نماز پڑھتے نظر آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا تو سامنے والوں کو معلوم ہو گیا کہ نہیں کہ روزہ رکھا ہے. اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے زکوٰۃ دی ہے. اللہ کا حکم ہے کہ اگر صاحب استطاعت ہو تو حج کرو، تو جب ہم حج کرتے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے کہ ہم حج کر رہے ہیں. لیکن یہ عبادت تب بنے گی جبکہ اس میں حد درجے کی محبت شامل ہو جائے. الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له، الا لا ایمان لمن لا محبت له. جس میں یہ محبت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں. محبت اللہ کی نمبر 1 اور محبت اس کے رسول کی نمبر 2. یہ دونوں محبتیں ہوں تو ایمان ہے، ورنہ نہیں. قرآن میں فرمایا گیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، اشد حبا للہ. اشد کا لفظ آپ جانتے ہیں شدید ترین. جو واقعی صاحب ایمان ہیں وہ شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ. اور رسول نے اپنے بارے میں فرما دیا بہت خوبصورتی سے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے باپ سے، اس کے بیٹے سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو یہ محبت روح ہے، نظر تو نہیں آتی. نظر آئے گی اطاعت کہ آپ نے اللہ کا حکم مانا، رسول کا حکم مانا. لیکن یہ اطاعت عبادت تب بنے گی جبکہ اللہ کی محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی اطاعت کی جائے. چنانچہ قرآن میں اس کی بڑی عمدہ مثال ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلی مرتبہ فرعون کے دربار میں پیش ہوئے تو فرعون نے مذاق اڑایا کہ یہ آیا ہے یہ موسیٰ اور یہ ہارون اس کا بھائی، اور یہ ہم پر حکم چلانا چاہتے ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. حالانکہ ان کی قوم تو ہماری عابد قوم ہے، غلام قوم ہے. اب یہاں عبادت کے کیا معنی ہے؟ بنی اسرائیل پوجتے نہیں تھے، وہ بادشاہ کی پرستش نہیں کرتے تھے، لیکن بادشاہ کی اطاعت کرنے پر مجبور تھے، اطاعت کرتے تھے. اس کو اس نے کہا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ. ان کی قوم جو ہے وہ تو ہماری عابد ہے، عبادت گزار ہے، ہماری غلام ہے، ہماری اطاعت شعار ہے. ان کو کیا حق پہنچتا ہے ہماری بلی ہمیں کو میاؤں. اچھا کوئی شخص کہہ دے کہ یہ تو فرعون کا لفظ ہے، آپ اسے دلیل کے طور پر لے آئے، اللہ کا لفظ تو نہیں ہے یہ، تو وہ بھی سن لیجئے. ایک دوسری ملاقات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو فرعون نے طنز کیا، الم نربک فینا ولیدا. اے فرعون، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے اپنے گھر میں پالا پوسا تھا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ کو تو ایک صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں ڈال دیا تھا ان کی والدہ نے. وہ محل کے پاس سے گزر رہا تھا کہ وہاں کچھ عورتیں جو ہے دریا پر آئی ہوئی تھی نہانے وغیرہ کے لیے. انہوں نے وہ تابوت جو تھا صندوق وہ پکڑ لیا، اس میں حضرت موسیٰ نکل آئے اور اتنے خوبصورت تھے یہ فوراً سمجھ میں آ گیا تھا یہ کوئی اسرائیلی ہے. اور اسرائیلی بچوں کے بارے میں حکم تھا کہ فوراً قتل کر دو، اگر لڑکا ہو، لڑکی ہو تو زندہ رہنے دو. لیکن یہاں حضرت آسیہ تھی فرعون کی ایک بیوی جو مسلمان تھی، بنی اسرائیل میں سے تھی. انہوں نے کہا فرعون سے لا تقتلوہ، مت قتل کرو، قرۃ عین لی ولک. دیکھو ہمارے ہاں اولاد نہیں ہے، یہ تو میرے اور تمہارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا. دیکھو کتنا خوبصورت بچہ ہے. لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سورہ طٰہٰ میں احسان گنایا ہے حضرت موسیٰ پر، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. میں نے اے موسیٰ تم پر اپنی محبت کا پرتو ڈال دیا تھا. ایسی محبت خدا بندی، ایسا ان کا جذبہ ابھرا لوگوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ کو غضب نہیں پہنچایا گیا. محل میں پلے ہیں. تو اس کے بعد فرعون کے اس وقت تک اولاد نہیں تھی، بعد میں اولاد ہو گئی.
لیکن وہ جو دعا بعد میں اولاد ہونے والا جو ہے پیدا ہونے والا شہزادہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا. تو حضرت موسیٰ کو جب تانا دیا الم نربک فینا ولیدا، اے موسیٰ تم وہی نہیں ہو جسے ہم نے بچپن میں پالا پوسا تھا، ہمارے ٹکڑوں پر پلے اور آج ہمارے منہ کو آ رہے ہو. اس کا جواب کیا دیا حضرت موسیٰ نے؟ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، بڑا احسان کیا تو نے کہ مجھے اپنے گھر میں پال دیا اور میری ساری قوم کو غلام بنا رکھا ہے. ان عبدت بنی اسرائیل، یہاں بھی لفظ عبادت آیا. تو لفظ عبادت کا پہلا اطلاق اطاعت پر ہے، البتہ اس کی روح جو ہے وہ محبت ہے. روح نظر نہیں آئے گی، جسم نظر آئے.